نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، دینی مسائل کا سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ وہ مسائل کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ احادیث پاک میں علم کا حاصل کرنا یہ بہت بڑے فضائل کا باعث ہے۔ ایک دینی مسئلہ معلوم کرنے کا ثواب 1000 رکعات نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ کنز العمال میں ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے کی وجہ سے معلوم کرنے والے، جواب دینے والے، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے سب کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر 4: السائل والمنعم والمستمع والمحب لہم۔ یہ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 58 کتاب العلم میں ذکر کی گئی ہے حدیث پاک۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ضروری دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 58۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، اس مناسبت سے ہم روزے کے مسائل پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تک مسائل پہنچائیں گے۔ تو سوال یہ ہے، کیا آنسو اگر نکل جائیں اور وہ حلق سے نیچے ہو جائیں ان کو نگل لیا جائے، یا پھر آنکھ میں اگر دوائی ڈال لی جائے یا سرما لگا لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو پہلی بات، اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں، اگر تھوڑے ہوں جیسے 1-2 قطرے، تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت زیادہ آنسو منہ میں جمع ہو گئے اور ان کو نگل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ سرما لگانے کے بعد اگر تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات، اگر روزے کے دوران آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہے تو دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔